أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خير المعين. آج شروع تک ایک ہی مطلب کے اندر ہے، اس لیے شروع سے آخر تک جو ہے دقت کرنے کی ضرورت ہے. اور مطلب یہ ہے کہ اگر پہلی میت پر جنازے کی نماز ہو رہی تھی، ابھی ایک یا دو تکبیریں نماز میت کی 5 تکبیروں میں سے کہی گئی تھی کہ درمیان میں دوسرا جنازہ لا کر کے رکھ دیا گیا. ایک تکبیر کہی تھی کہ ابھی جنازہ دوسرا ہے. تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے دونوں پر نماز میت انجام دینے؟ آیا نماز پہلی میت کی توڑ کر کے دونوں کو انجام دے ایک ساتھ، یا پہلی میت پر نماز مکمل کرنے کے بعد دوسری میت پر نماز شروع کریں، یا یہ کہ پہلی میت میں 2 تکبیریں کہی جا چکی ہیں یا ایک تکبیر کہی جا چکی ہے، تو 2 تکبیر کے بعد جب تیسری تکبیر کہیں گے تو تیسری تکبیر دونوں میت کے لیے مشترک کہی جائے. تیسری، چوتھی اور 5ویں مشترک تکبیر دو میت کے درمیان، اور 5ویں تکبیر کے بعد پہلی میت تو فارغ ہو جائے گی، دوسری میت کے لیے 2 اور تکبیر علیحدہ سے کہی جائے. اس طریقے سے نماز پڑھنا یہ مطلب ہے. علامہ حلّی اور ایک جماعت متأخرین و متقدمین نے یہ کہا کہ انسان مسلم کو اختیار ہے کہ دونوں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کرے. یا تو وہ ایسا کرے کہ پہلی نماز میت کو توڑ دے اور دونوں کو ابتدا سے نئے سرے سے نماز شروع کرے دونوں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز اول کو مکمل کرے، ختم ہونے کے بعد نماز دوم کو دوسری مسجد پر علیحدہ سے انجام دے. یہ 2 طریقے اختیار رکھتا ہے مصلی کسی کو بھی انجام دے. اور اس 2 میں سے ایک طریقہ جس کو تخییر کہتے ہیں، اس کو روایت سے استفادہ کیا. لیکن شارع یہ کہتے ہیں کہ علامہ حلّی نے جو تخییر بیان کی ہے اور اس کا استفادہ روایت سے کیا ہے، یہ استفادہ روایت سے انہوں نے غلط کیا ہے. یعنی روایت کو صحیح سمجھ نہیں سکتے. صحیح تو وہ علامہ حلّی پر اشکال کرتے ہیں کہ روایت صحیح معنی سمجھ نہیں سکتے. روایت کچھ اور مطلب کو بیان کر رہی ہے، علامہ حلّی کچھ اور مطلب کو سمجھ رہے ہیں. اس لیے روایت کی دلالت جو ہے اس کو علامہ حلّی خوب سمجھ نہیں پائے. اور یہی اشکال شہید اول نے بھی کتاب ذکرہ میں علامہ حلّی پر بھی کیا ہے. شہید اول اور شہید دوم دونوں اشکال کرتے ہیں علامہ حلّی. یہ علامہ حلّی صحیح مطلب نہیں سمجھتے. اور شہید اول کتاب ذکرہ میں یہ کہتے ہیں کہ علامہ حلّی صحیح مطلب نہیں سمجھے کہ نماز کو توڑ کر کے دونوں کی نماز ایک ساتھ شروع کر دی جائے. یہ والا مطلب ہے اشکال والا.
ہاں البتہ ضرورت پیش آ جائے تو ضرورت کے تحت انسان نماز اول کو توڑ کر کے دوسری نماز کو دونوں کو ایک ساتھ شروع کر سکتا ہے۔ ضرورت یہ ہو کہ دوسری منزل جس میں دیر ہو جانے کے نتیجے کے اندر دل پر کوئی حیوان اٹھا کر کے کھا جائے گا مثلا، یا ڈاکو آ جائیں گے مثلا، یا بدبو ہو جانے کا خطرہ ہے، اس میں کوئی بھی خطرہ ہے تو پھر پہلی نماز پڑھو کہ دونوں کو اس کا جلدی سے انجام دیں۔ یہ آوائش شہید کا آواز شہید اول نے کتاب ذکرہ میں دو پہلو سے گفتگو۔ ایک پہلو یہ کہ علامہ حلیے پر اشکال کیا تو وہ صحیح مطلب نہیں سمجھے کہ نماز توڑ کر کے نماز کو انجام دیں۔ اور شہید دوم دوسرا پہلو یہ بیان کرتے کہ ہاں ضرورت ہو تو نماز توڑ کر کے جو ہے دونوں کو جلدی جلدی نماز ایک ساتھ انجام دیں گے۔ شہید ثانی شہید اول پر اشکال کرتے ہیں کہ نماز توڑنے کی کیا ضرورت ہے، ضرورت کی حالت میں نماز توڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ ضرورت کی ہو جائے تو کم از کم تکبیر 5 تو نماز میت دوم میں کہنا ہی پڑیں گے، تو بغیر نماز میت مکمل نہیں ہوگی۔ تو ہم ضرورت کی صورت میں بھی 5 تکبیریں کہیں گے، ضرورت نہ ہونے کی صورت میں بھی 5 تکبیریں کہیں گے۔ ہر صورت میں 5 تکبیریں تو کہنا ہے، کم تو نہیں ہوگی درد۔ بس اس بنیاد کے اوپر وقت تو دونوں میں برابر لگتا ہے، تو ہم ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ضرورت کے اندر بھی وہی 5 تکبیروں سے کام بھی چل جائے اور نماز کو توڑنے کی بھی ضرورت نہ ہو۔ ایسا طریقہ اختیار کریں، وہ ضرور ہوتا ہے ضرورت اس وقت توڑنا کیا ضروری ہے، وقت جب ایک ہی لگ رہا ہے تو نماز توڑنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ نماز توڑنے کا مطلب خود اس روایت سے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور دوسری طرف سے خارج سے پتا ہے کہ نماز توڑنا حرام بھی ہے، تو ہم کیوں نماز توڑیں گے؟ اور ضرورت کے وقت میں ٹائم بھی اتنا ہی لگتا ہے، ٹائم میں کوئی زیادہ کمی نہیں ہوتی، بالکل برابر ہوتا ہے، 5 تکبیر آپ صورت سے کہنا ہی پڑے گی، تو کیوں توڑیں گے؟ نماز توڑنا جو ہے، کیا شہید نے کہا کہ ضرورت کے وقت میں نماز توڑ کر کے دونوں میت کے اوپر ایک ساتھ نماز پڑھیں گے، تو یہ کوئی عاقلانہ مطلب نہیں ہے، اس پر اشکال وارد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں یہ ضرورت ہے، انسان ضرورت پڑ گئی اور پہلی میت کے اوپر 2 تکبیریں کہی جا چکی ہیں، اس 2 تکبیروں کے بعد ایک دوسرا جنازہ لا کر کے رکھ دیا جائے گا، تو دوسرے جنازے کے لیے 5 تکبیریں تو کہنا ہے۔ بس اس بنیاد کے اوپر اب دوسرے جنازے اور پہلے جنازے کو شریک قرار دے کر کے 3 تکبیریں جو مزید رہ گئی ہیں اس کے دونوں کو شریک قرار دیں۔ 3 تکبیروں کے بعد پہلی میت تو فارغ ہو گئی، 2 تکبیر علیحدہ سے جو کہ دوسری میت کے لیے کہیں گے، سبھی 5 تکبیروں کے نماز ختم ہوئے، ٹائم کے توڑ کر کے قرار دیں پھر بھی 5 تکبیروں کا وقت لگے، توڑ کر قرار نہ دیں پھر بھی 5 تکبیروں کا وقت لگے۔ توڑنے کی کیا ہے؟ توڑنے کا تو کوئی اور جب کوئی جو ہے جواب نظر نہیں آتا، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ نماز توڑنا جائز بھی نہیں ہے، اور جبکہ ہمیں پتا ہے کہ روایت سے بھی یہ توڑنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر توڑنے کا جواب کیا ہے؟ ضرورت بھی ٹائم دے اتنا ہی لگتا ہے کہ 5 تکبیریں انجام دینا ہے، کیا شریف قرار دے کر کے 5 تکبیریں کریں یا توڑ کر کے 5 تکبیریں قرار دیں، ٹائم تو 5 تکبیروں کا لگنا ہی ہے، پھر توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اشکال شہید دوم نے شہید اول پر کہا اور کہا کہ ضرورت کے وقت میں بھی توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ترتیب نہیں رہنا، اصل ترتیب تو نہیں رہنا، ترتیب کی کیا ضرورت ہے؟ نماز جنازے میں ترتیب شر نہیں آتا۔ ایک منٹ، ابھی جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ 5 تکبیر تو کہنا ہے، 3 تکبیریں جو باقی رہ گئی آگے پیچھے ہو گئے مقصد، ہاں آگے پیچھے ہو گئے، لیکن تکبیر تو وہی کوئی کہنا ہے، بات نہیں ہے۔ یہ اشکال آج شہید دوم نے شہید اول پر کیا کہ ضرورت کے وقت میں بھی توڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ٹائم اتنا ہی لگتا ہے۔ مگر یہ کہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے، وہاں پر توڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اگر نہ توڑے تو اس وقت جو ہے وہ نہ توڑنے کے نتیجے میں وقت زیادہ لگتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دعائیں فرق رکھتی ہیں،
تکبیروں کے درمیان دعائیں وہ فرق، اور دعائیں فرق رکھنے کے بعد بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ دعاؤں کا فرق اتنا ہونا چاہیے کہ دعائیں توڑنے کے نتیجے میں ان دعاؤں کی نسبت جو ہم پڑھ چکے ہیں زیادہ دعائیں نہ ہو جائیں. اما اگر جو ہے توڑنے کے باوجود دعائیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہے دعا تکرار ہونے کے باوجود تکرار ہونے میں یہ توڑیں. آئیے مثال کے طریقے سے بتا دیں. پہلی تکبیر کے بعد تشہدین صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری تکبیر کے بعد صلوات، تیسری تکبیر کے بعد مومنین و مومنات کی دعا کرنا، چوتھی تکبیر کے بعد جو ہے وہ خود مسجد کی دعا کرنا، اور پھر پانچویں تکبیر کے بعد نماز ختم کرنا. لیکن یہ درمیان کی دعائیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں. تشہدین، صلوات، مومنین و مومنات کی دعا کرنا، اور جو ہے وہ خود مسجد کی دعا کرنا. یہ چار دعائیں جو نماز مسجد کے درمیان ہیں. اب اگر توڑنے کے نتیجے میں دعائیں بڑھ جاتی ہیں تو نہیں توڑی جائے گی نماز. لیکن نہ توڑنے کے نتیجے میں دعائیں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر توڑنا پڑے. آئیے مثال دیں. فرض کریں کہ تیسری تکبیر کہہ کر، ابھی تیسری تکبیر صحیح ہے کہ مسجد کو لا کر کے درمیان میں رکھ دیا، تو اب چوتھی تکبیر میں دوسری مسجد شامل ہوگی. چوتھی تکبیر میں جیسے مسجد دوم شامل ہوگی، تو چوتھی تکبیر کے بعد فقط ایک دعا ہے، درمیان میں ایک دعا ہے نا، کیا ہے؟ اور وہ دعا یہ ہے کہ خود مسجد کے لیے دعا کرنا ہے اس پہلی مسجد کے ساتھ، اور دوسری مسجد کے حساب سے تشہدین پڑھنا. دوسری مسجد کے حساب سے تشہدین پڑھنا، پہلی مسجد کے حساب سے مسجد کے لیے دعا کرنا، دوسری مسجد کے حساب سے تشہدین پڑھنا. تو چوتھی تکبیر کے بعد دو دعائیں پڑھنا، ایک تشہدین، دوسرا مسجد کے لیے دعا کرنا. دو دعا میں فقط ایک دعا تو ویسے ہی پڑھنا کہ میت افضل کے لیے، فقط ایک دعا کا اضافہ ہو درمیان میں. بس ٹائم زیادہ کیا لگا؟ تشہدین. ٹائم جو زیادہ لگا تشہدین زیادہ پڑھنے کا ٹائم لگا. باقی تو نماز میں ویسے ہی پڑھنا چاہیے، فقط جو تشہدین پڑھنے کا ٹائم زیادہ لگ گیا، ایک دعا پڑھنے کا ٹائم زیادہ لگا. اب فرض کریں کہ ہم نماز مسجد جب چوتھی تکبیر میں تھی تو اس وقت دوسرا جنازہ آگے چوتھی تکبیر کے اندر جو ہے ہم نماز توڑ دیتے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ نتیجہ یہ ہوتا کہ دونوں مسجدوں کے لیے تشہدین پڑھنا پڑتا. دونوں میں اگرچہ کہ ایک ہی تشہد میں دونوں اگرچہ تسمیہ کی ضمیر لا کرتے ہیں، تشہدین پڑھنا پڑتا. دونوں مسجدوں کے لیے درود پڑھنا پڑتا، دونوں مسجدوں کے لیے مومنین و مومنات کی دعا کرنا پڑتا. تین دعائیں درمیان میں جب توڑنے کے نتیجے میں پڑھنا پڑتا ہے. جبکہ نہ توڑیں تو فقط ایک دعا اضافی ہو جائے. نہ توڑنے کے نتیجے میں تکرار ہے لیکن ایک دعا اضافی، توڑ دیتے تو تین دعا آگے اضافی ہو جاتی ہے. تو اب توڑنا بہتر ہے یا توڑنا نہ بہتر ہے؟ نہ توڑنا بہتر ہے، کیونکہ نہ توڑنے میں وقت کم لگ رہا ہے. اگر کہ تکرار دعا ہے، تکرار دعا ہونے کے باوجود نہ توڑنے میں کم وقت لگ رہا ہے، توڑ دینے کے نتیجے میں وقت زیادہ لگے گا.
یہ وقت زیادہ لگ رہا ہے تو نہ توڑنا بہتر ہے بنسبت اس کے نماز کو توڑ دیا بس اس بنیاد کے اوپر. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت جب زیادہ لگ رہا ہو تو ایسی صورت کے اندر تکرار نہیں کریں گے بلکہ نماز کو توڑ کر کے دونوں کے لیے ایک ہی ساتھ نماز شروع کرتے ہیں. لیکن اگر یہ تکرار کے وقت کم لگ رہا ہو تو پھر اسی تکرار کو جاری رکھیں گے جب بے وقت کم لگ رہا ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین. وذهب العلامة وجماعة من المتقدمين والمتأخرين. علامہ ہندی اور ایک جماعت متقدمین و متأخرین جو ہے وہ اس بات کی طرف ہے. متأخرین کا زمانہ علامہ ہندی سے شروع ہوتا اور متقدمین کا زمانہ علامہ ہندی پر ختم ہو جاتا. تو متقدمین و متأخرین کا معیار علامہ ہندی وجماعت من المتقدمین والمتأخرین اور ایک جماعت متقدمین و متأخرین کی جاتی ہے بس صرف علامہ ہندی کے علاوہ. إلى أنه يتخير بين قصد الصلاة على الأولى واختلافها عليهما کہ المصلی کو اختیار ہے کہ دو میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کرے. یا تو پہلی نماز کو توڑ کر کے دونوں مسجد پر دوبارہ سے نماز شروع کر دے یا پہلی کو مکمل کر کے دوسری علیحدہ سے نماز پڑھے. دو میں سے کوئی ایک طریقہ يتخير مصلی کو اختیار ہے بين قصد الصلاة على الأولى کہ نماز کو توڑ دے پہلی نماز جنازہ کے اوپر. واختلافها عليهما الاولى الجنازہ الاولى جنازہ اولا کے اوپر نماز کو توڑ دے. واختلافها اور نماز کو ابتدا سے نئے سرے سے شروع کرے علیہما دونوں میتوں کے اوپر. یہ ایک طریقہ یہ دوسرا طریقہ. وبین اکمال الاولى یا پہلی نماز کو مکمل کر لے وافراد الثانیۃ بالصلاۃ ثانیۃ اور دوسرے جنازے کو جدا گانا انجام دے نماز دوم کے ذریعے سے. دوسرے جنازے کو افراد نے جدا گانا دوسرے جنازے کو جدا گانا انجام دے صلاۃ ثانیۃ دوسری نماز کے ذریعے سے دوسری نماز کی بالکل علیحدہ پڑھ. یہ علامہ ہندی اور جماعت نے کہا. ان کی دلیل کیا ہے؟ روایت ہے. محتجین حال ہے علامہ اور جماعت کے. علامہ اور جماعت در حالت احتجاج کرنے والے ہیں دلیل لے کر آنے والے احتجاج کرنے والے دلیل لے کر آنے والے ہیں در حالت کہ علامہ ہندی اور جماعت دلیل لے کر آنے والے ہیں. روایت علی بن جعفر ان اخیہ علی بن جعفر کی روایت جنہوں نے اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے. یہ قوم کے بارے میں کہ کبروا علی جنازۃ تکبیرۃ او تکبیرتین جس قوم نے ایک جنازے پر تکبیر کہہ لی تھی ایک تکبیر یا دو تکبیریں کہہ لی تھی. کبروا تکبیرۃ او کبروا تکبیرتین ایک تکبیر یا دو تکبیریں جنازے پر کہہ لی تھی اس قوم نے. ووضعت معها اخرى اور رکھ دیا گیا اس جنازے اول کے ساتھ ایک دوسرے جنازے کو لا کر کے. ووضعت معها اخرى اس جنازے اولا کے ساتھ اخرى ایک دوسرا جنازہ لا کر کے رکھ دیا. تو امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کس طرح پر نماز مسجد پڑھی جائے تو قال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ان شاءوا ترکوا الاولی. اس روایت میں بہت دقت کی ہے کیونکہ روایت سے نتیجہ نکالنا ہے کہ علامہ ہندی نے صحیح جو ہے وہ اس روایت کو سمجھ کر کے نتیجہ نکالا یا شہید اول دوم نے جو اشکال وارد کیا وہ صحیح ہے. انشاء ترکوا الاولی حتی یفرغوا من التکبیر علی الاخیرۃ. اگر یہ قوم چاہتی ہے تو ترکوا الاولی پہلی نماز مسجد کو ترک کر دے. ترک کا ظہور یہ کہ توڑ دے ساتھ کر دے یعنی توڑ دے نماز اولا کو نماز مسجد اولا کو توڑ دے. حتی یفرغوا من التکبیر علی الاخیرۃ یہاں تک یہ قوم فارغ ہو تکبیر میں سے آخری والی مسجد کے اوپر یعنی دونوں مسجد ایک ساتھ فارغ ہو جائے
جب توڑ کر کے پڑھنا شروع کریں گے تو آخری والے میت کے اوپر جو ہے کہ دوسری لا کر رکھی گئی اس کے اوپر تکبیر میں فارغ ہو جائیں گے. یہ توڑنے کا مسئلہ ہے. دوسرا جو ہے جملہ فَإِنْشَاءُوا رَفَعُوا الْأُولَى وَأَتَمُّوا التَّكْبِيرَ عَلَى الْأَخِيرَةِ. اور اگر وہ چاہتے ہیں قوم چاہتی ہے تو رفعوا الأولى تو پہلے جنازے کو اٹھا لیں گے اس طریقے سے کہ اس کی نماز مکمل کر لی جائے, پہلے جنازے کو اٹھا لیا جائے. وَأَتِمُّوا التَّكْبِيرَ عَلَى الْأَخِيرَةِ اور یہ قوم مکمل کرے تکبیر کو دوسرے والا آخری جنازے پر, یعنی دونوں کی الگ الگ نماز پڑھ لیں, پہلے جنازے کی الگ دوسرے جنازے کی الگ. کل ذالک لا بأس بہ, ہر ایک طریقہ جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں, کل ان ہر ایک طریقے میں کوئی حرج نہیں. یہ امام علیہ السلام کی روایت ختم ہوئی. اور مصنف آج تک سے اشکال کرتے ہیں کہ نہیں یہ روایت کا مطلب یہ تو نہیں نکلتا ہے جو علامہ ہندی نے مانا کیا ہے, یہ روایت کا مطلب نہیں ہے, روایت کچھ اور مطلب نہیں آتا. روایت کے لکھا انشاء ترک الاولی حتی یفرغوا من التکبیر علی الاخیرۃ. اس کا مطلب نماز توڑ دینے کا مطلب نہیں لکھا ہوا ہے, بلکہ اس پہلے والی نماز میت کو پڑھی رہیں گے, اس کے ساتھ دوسری میت کو شریک قرار دیں گے, یہاں تک کہ 3 تکبیروں کے اندر یہ دونوں میت شریک رہیں گی اور آخری والی میت پر تکبیر میں فارغ ہوں گے. یہ مطلب نکلتا ہے. تو توڑنے کا مطلب اس روایت سے نہیں نکلتا ہے. اس لیے شہید افضل نے کتاب الفقرہ میں اس مطلب نکالنے پر اشکال وارد کیا. اور مصنف شہید افضل اس ذکر کتاب الفقرہ کے اندر اشکال کیا ہے. روایت قاصرۃ عن افاضۃ المدعا, یہ مدعا جو علامہ ہندی نے کیا تھا کہ نماز توڑ کر کے جو دونوں کی نماز ایک ساتھ شروع کی جائے, اس افاضہ مدعا کی یہ روایت چھوٹا اور قاصر ہے. یہ روایت مطلب پر دلالت نہیں کرتی کہ نماز کو توڑ دینا. روایت قاصرۃ عن افاضۃ المدعا, یہ روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قاصر ہے, چھوٹا ہے. مطلب کو سمجھانے سے افاضۃ المدعا, مدعا علامہ ہندی کو افادہ کرنے سے چھوٹا, یہ قاصر ہے. کیوں؟ ظاہرھا, مدعا علامہ ہندی کہتے ہیں کہ نماز توڑ کر کے دونوں کی نماز جو دوبارہ شروع کرنا, اس مدعا پر ذکر یہ اشکال والا ہے. ظاہرھا, کیونکہ اس روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ظہور کیا ان ما بقي من تکبیر الاولی محسوب للجنازتین, جو 3 تکبیر باقی رہے پہلے جنازے سے وہ دونوں جنازوں کے لیے مشترک 3 تکبیریں کہی جائیں گی, اور پھر 2 تکبیریں جو رہ جائیں گی وہ علیحدہ دوسرے جنازے کے لیے علیحدہ سے کہیں گے. یوں ہے یہ مطلب ہے. اور آخری جنازے پر تکبیر مکمل ہوگی, یوں کہا تھا. ظاہرھا, ظاہر روایت ہے انما بقي من تکبیر الاولی, وہ چیز باقی رہی پہلے جنازے کی تکبیر میں, تو 3 تکبیریں باقی رہی محسوبا للجنازتین, وہ 3 تکبیریں حساب ہوں گی دونوں جنازے کے لیے, دونوں جنازے شریک ہوں گے 3 تکبیر کے اندر. فَإِذَا فَرَغَ مِن تَكْبِيرِ الْأُولَى تَخَيَّرُوا بَيْنَ تَرْكِهَا بِحَالِهَا, پس جب پہلے جنازے کی تکبیر سے نماز پڑھنے والا فارغ ہو جائے اور پہلے جنازے کی نماز مکمل ہو جائے, تو اب اس قوم کا اختیار ہے کہ اس میت کو وہیں پڑھا رہنے دیں اور دوسرے جنازے پر نماز اس میت کو مکمل کریں, یا اختیار ہے کہ اس میت کو وہاں سے اٹھا لیں اور دوسرے جنازے پر نماز جو ہے مکمل کی جائے. اس کو رکھنے یا اٹھانے میں انسان کو اختیار ہے. فَإِذَا فَرَغَ مِن تَكْبِيرِ الْأُولَى, جب نماز پڑھنے والا فارغ ہو جائے پہلے جنازے کی تکبیر سے تَخَيَّرُوا بَيْنَ تَرْكِهَا بِحَالِهَا, تو قوم اختیار رکھیے بین ترکها بحالها, کہ پہلے جنازے کو چھوڑ دیا جائے اپنی حالت کے اوپر کہ وہیں پر پڑا رہے, حتی یکمل التکبیر علی الاخیرۃ, یہاں تک کہ تکبیر کو مکمل کر دیے جائے آخری والے جنازے کے اوپر بھی, تب تک وہ پہلے جنازہ وہیں پر پڑا رہے. تو من مکانها, اور اس کے درمیان یہ اختیار ہے کہ پہلے والے جنازے کو اٹھا لیا جائے, اس پہلے جنازے کی جگہ سے اس کو اٹھا لیا جائے, والاتمام علی الاخیرۃ, اور نماز کو مکمل کی جائے آخری والے جنازے کے اوپر جو دوسری نماز منعقد ہے اس کے لیے.
اس میں توڑنے کا مفہوم تو کہیں پر بھی موجود نہیں ہے کہ نماز کو توڑ دیا جائے. کہ علامہ ہندی نے کیوں کہا کہ توڑ دیا جائے گا؟ توڑنے کا مطلب تو کہیں نہیں نکلتا اس میں روایت میں. وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه. اور اس روایت کے اندر کوئی دلالت موجود نہیں کہ نماز کو باطل قرار دیا، نماز کو توڑ دیا جائے علی الاولی پہلے والے جنازے کے اوپر بوجہ. کسی طریقے سے بھی توڑنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. توڑنے کا مطلب تو کسی طرح سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیس فی ھذا دلالۃ، اس روایت کے اندر کوئی دلالت موجود نہیں علی ابطال الصلاۃ کہ نماز کو توڑ دیا جائے علی الاولی پہلے جنازے کے اوپر بوجہ. کسی طریقے سے یہ دلالت سمجھ میں نہیں آتی. نہ دلالت مطابقت، نہ انتظامی، نہ تضمنی، نہ مفہومی، نہ مطابقت، کچھ بھی جو ہے سمجھ میں نہیں آتی. کسی طریقے سے دلالت سمجھ میں نہیں ہے کہ نماز کو توڑنا کیوں. یہ علامہ حنفی نے توڑنے کی بات کی. ہاں یہ تو ایک بات ہے کہ روایت کی دلالت توڑنے پر کہیں نظر نہیں آتی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خارج سے پتا کہ نماز کو توڑنا بھی جائے گی. یعنی یہ مطلب جو بتایا گیا کہ روایت سے کوئی دلالت پتہ نہیں چلتی کہ توڑ دینا ہے. تحریم قطع الصلاۃ الواجبۃ، کہ حرام ہے نماز واجب کو توڑ دینا، قطع کرنا جو جائز نہیں. نعم لو قیف علی الجنائز. ہاں علامہ ہندی پر آئے مصنف شہید افضل کتاب ذکر میں اشکال وارد کر رہے، لیکن وہ کہتے کہ ہاں اگر یہ جنازے پر خطرہ موجود ہو، کوئی خوف موجود ہو، تو خوف کی صورت میں پہلی والی نماز توڑ کے دونوں کو ایک ساتھ شروع کیا. اس خوف والے مسئلے پر شہید اول یہ بات کرتے کہ خوف کی صورت سے توڑا جائے، لیکن شہید تو ان کے اوپر اشکال کرتے ہیں توڑنے کی کیا ضرورت ہے جب یہ خوف جو ہو. پھر بھی اگر دیکھا جائے تو 5 تکبیر تو اس میں بھی کہنا ہے، تو پھر توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ توڑنے پر جو ہے پھر ضرورت تو اپنی توڑنا نہیں چاہیے. اور شہید تو شہید اول پر اشکال ہوا. نعم لو خیف علی الجنائز، ہاں اگر خوف پائے جنازوں کے اوپر، قطعت الصلاۃ تو نماز اولا کو پہلی والی نماز کو توڑ دیا جائے. ثم استأنف علیہا، پھر نماز پڑھنے والا ابتدا کرے گا علیہا اس نماز کے اوپر کہ جو دونوں کے اوپر ایک ساتھ پڑھی جائے. لأنہ اصل یہ ضرورت ہے کیونکہ توڑنا کہ جنازوں کے خطرے کی وجہ سے توڑنا، یہ توڑنا ضرورت کی وجہ سے توڑنا کہلائے. لأنہ اصل یہ ضرورت، یعنی قطع الصلاۃ جو جنازے کے اوپر ہے یہ قطع ضرورت ہے. ضرورت اور جو ہے وہ خوف کے نتیجے کے اندر توڑنا، اور خوف کے نتیجے میں توڑا جا سکتا ہے، عام حالات میں نہیں توڑا جا سکتا. خوف کے نتیجے میں عام طور پر کی نماز میں توڑی جا سکتی ہے مثلا. وَإِلَىٰ مَا ذَكَرَهُ أَشَارَ هُنَا بِقَوْلِهِ، اور اس مطلب کی طرف سے جس کو مصنف نے ذکر کیا کتاب ذکر میں، إِلَىٰ مَا ذَكَرَهُ فِي الذِّكْرَىٰ یہ عبارت ہے. وَإِلَىٰ مَا ذَكَرَهُ فِي الذِّكْرَىٰ، وہ مطلب کہ جو کتاب ذکر میں آئے مصنف نے ذکر کیا کہ روایت سے توڑنے کا مطلب کہیں نہیں ہے مگر یہ خوف کا ہو. اسی مطلب کی طرف اشارہ مصنف و شہید اول نے اشارہ کیا ہونا ہے کتاب المعامہ بھی قولی مصنف نے اپنے اس قول کے ذریعے اشارہ کیا کہ روایت سے توڑنے کا مطلب کہیں نہیں. والحدیث الذي رواه علي بن جعفر، وحدیث اس کو علی بن جعفر نے روایت کی يدل على اعتصاب ما بقي من التكبير لهما ويأتي بالباقي للثانية ثم يأتي بالباقي للثانية. کہتے کہ یہ حدیث علی بن جعفر والی دلالت کرتی ہے على اعتصام ما بقي من التكبير، حساب ہوگی ما بقی من التکبیر، وہ چیزیں جو باقی ہیں جو تکبیر میں سے، یا 3 تکبیریں لہما دونوں جنازوں کے لیے حساب ہیں. 3 تکبیر جو باقی ہوتی ہیں وہ دونوں جنازوں کے لیے حساب ہیں. ویأتی بالباقی ثم یأتی بالباقی للثانیہ، پھر نماز پڑھنے والا انجام دے گا للباقی جو 2 باقی تکبیریں رہ گئی دوسرے جنازے کے لیے، للثانیہ سے دوسرے جنازے کے لیے جو باقی تکبیر رہ گئی وہ انجام دے گا. وقد حققناه في الذکر، مصنف اور شہید اول کے اس مطلب کی ہم نے تحقیق کی کہ یہ باقی تکبیر حساب ہوگی دونوں کے لیے، اور جو باقی رہے دوسرے جنازے کے لیے وہ دوسرے جنازے کے لیے انجام دے گا. یہ حدیث کی ہم نے تحقیق یہ کتاب ذکر جس کا حوالہ شہید دوم نے اوپر ابھی دیا.
کہ کتاب ذکر میں شہید اول نے یوں کہا تھا کہ وہ توڑنے کا مطلب کہیں ذکر نہیں کیا گیا. چلے مقدمہ ذکر شہید اول کہتے کہ ہم نے اس حدیث کو شہید اول نے کہا کہ کتاب ذکر میں مسلم کی تحقیق کیونکہ توڑنے کا مطلب نہیں ہے بلکہ شریک قرار دینے کا مطلب ہے. کہتے اس کو بما حسینہ ہو انہا تحقیق کیا آواز شہید نے اسی مطلب کے ذریعے سے کہ حسینہ ہو شہید دوم کہتے کہ اسی مطلب کو ہم نے بھی حکایت کیا ہے شہید دوم نے حکایت کیا ہے وہ کسی مات کر لو اس مطلب کو جس کو ہم نے حکایت کیا ہم نے بیان کیا انہا اسی کتاب ذکر کے حوالے سے کتاب ذکر کے حوالے سے ہم نے بھی اوپر ذکر کیا جو آپ کے سامنے اس مصنف کی عبارت سے پہلے آیا تھا کہ کتاب ذکر کے اندر خود اشارے کی عبارت میں ذکر کیا گیا. بس مطلب یہ پتہ چلا کہ چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ذکر کرنے کے بعد اس سے کہ مصنف نے خود اشکال کیے اپنے مطلب کے اوپر کہ دونوں جنازے کو تیسری چوتھی اور پانچویں تکبیر میں کیسے شریک قرار دیں گے جبکہ نیت اول نماز میں ایک جنازے تو درمیان نماز میں دو جنازے کی کیسے نیت آ سکتی ہے. کل والا ہوگا کہ نیت جب ایک جنازے کی ہے تو ایک جنازے والی نیت والی نماز دو جنازے کے لیے کیسے شامل ہو سکتی ہے جبکہ نماز ایسی عبادت ہے جو موقوف نیت کے اوپر بس اس بنیاد کے اوپر دوسرے جنازے کو پہلے جنازے کے ساتھ شریک نہیں قرار دیا جاتا. پھر مجھے جواب دیا کہ نہیں ایک سال وارد نہیں ہے کہ اس میں کہ تیسری تکبیر سے نیت جدید انجام دیں اور نیت جدید نیت قرار دیں گے کہ دونوں جنازے کو شریک قرار دے رہے ہیں تیسری تکبیر اور نیت سے امر قلبی میں کوئی عمل جو ہے ظاہری طور پر انجام دینے کی ضرورت ہے فقط دل میں ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم تیسری تکبیر سے دونوں میت کو قلبی امر کے ذریعے سے شامل کر لیں. کوئی حرج نہیں. ثم تشکر بعد ذلك الحديث پھر اور مصنف نے بعد ذلك اس کے بعد کے حدیث کا معنی یہ کیا ہے کہ دونوں میت کو شریک قرار دیں گے دونوں میت کو شریک قرار دیں گے تیسری تکبیر کے بعد اس طرح معنی کرنے کے بعد اشکال کیا مصنف الحدیث حدیث کے اوپر اشکال واضح ہے. اس طرح عدم تناول النیت اولا للثانیت کہ وہ نماز جو اول والی میت کے لیے شروع کی تھی نیت جو اولا کی گئی ہے وہ شامل نہیں ہو سکتی دوسرے جنازے کو کیونکہ پہلی نیت کی ایک جنازے کے لیے اب وہ دو جنازے کو کیسے شامل ہو سکتی ہے. عدم تناول النیت اولا للثانیت وہ نیت جو اولا کی گئی ہے وہ شامل نہیں کر سکتی ہے للثانیت کے دوسرے جنازے کو کیونکہ پہلے جو نیت کی وہ ایک جنازے کے لیے اب دو جنازے میں کیسے نیت تبدیل ہو سکتی ہے درمیان کی نیت تبدیل ہو سکتی ہے. باقی تکبیرات الیہا بس باقی تکبیر تین تکبیر باقی رہ گئے ان کو کس طریقے سے پھیرا جا سکتا ہے الیہا اس دوسری میت کی طرف سے مع توقف العمل علی النیت ان کے نماز کا عمل موقوف نیت کے اوپر اور نیت کے بغیر تو نماز نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے نیت کو دوسری میت کے اوپر لانا ضروری ہے اور دوسری میت کے اوپر نیت آ نہیں رہی ہے تو کیسے جو ہے دوسری میت کے لیے نماز میت شریک ہو کر کے قرار دیا گیا ہے. وأجاب خود ہی جو مصنف کر اس کا جواب دیتے امکان حمله على احداث نیت من الآن لتشدید باقی التکبیر علی الجنازة. ٹھیک ہے مصنف کا جواب کہ امکان حمله کہ ممکن ہے کہ حمل کیا جائے اس بات کو حمل ہی کی زمین لوٹ کے حدیث پر کہ حدیث کو حمل کیا جائے علی احداث نیت
کہ ایک احداث ہوتا ہے نئی نیت کرنا تیسری تکبیر سے نئی نیت کرنا، نئی نیت کریں گے من الآن، ابھی سے نا تیسری تکبیر سے، ابھی سے کون ہے تیسری تکبیر سے، جب سے جو نیا جنازہ لا کر ابھی سے جب نئی نیت کریں گے یا تشریع کے باقی تکبیریں کہ باقی 3 تکبیروں کو شریک قرار دیں گے علی الجنازتین، دونوں جنازوں کے اوپر۔ وہذا الجواب لا معدل عنہ، یہ جواب ایسا ہے جس سے روگردانی کرنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ جواب مکمل جواب ہے۔ وہذا الجواب لا معدل عنہ، یہ جواب ایسا جس سے روگردانی نہیں کی جا سکتی ہے۔ وَإِن لَمْ يُصَرَّحْ بِالنِّسْبَةِ فِي الرِّوَایَتِ، اگرچہ کہ نیت کی تبدیلی کے بارے میں روایت کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ امر قلبی ہے، اور امر قلبی جو اس کے اندر صرف ارادہ کرنا نماز دوم کے اوپر جو ہے وہ کافی ہوا کرتا ہے، اس لیے روایت کے اندر تذکرہ، اور امر قلبی کے ظاہر نہیں ہوتا ہے، دل میں ارادہ کرنا ہے، اس لیے جو ہے تو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ظاہری چیزیں جو انجام دینے کی ضرورت ہے اس کو نماز میں ذکر کرتا ہے، اس پر روایت میں ذکر کیا جائے، اور کیونکہ امر قلبی و خالی ارادہ کرنا کافی ہے، اس لیے روایتوں سے ذکر نہیں کیا جائے۔ لم يسر بالنسبة في الروایت، اگرچہ کہ نیت کا تذکرہ روایت میں نہیں کیا گیا، تصریح نہیں کی گئی ہے، لأنها امر قلبی، لیکن نیت ایک امر قلبی ہے، دل کا عمل ہے، کہ یکفی فیہا مجرد القصد الی الصلاۃ علی الثانیہ، ایک کافی ہے نیت کے مسئلے میں، نیت کے اندر مجرد القصد الی الصلاۃ، صرف انسان قصد کر لے دوسری مسجد پر نماز پڑھنے کا ارادہ کر لے، مجرد القصد الی الصلاۃ علی الثانیہ، صرف یہ قصد کر لے نماز پڑھنا دوسری مسجد کے اوپر، الی آخر ما یعتبر فیہا، یہاں تک کہ آخر وہ چیز کی جو معتبر ہے نیت کے اندر، نیت اور آخر وہ چیز، آخر تک وہ چیز کی جو معتبر ہے نیت کے اندر معتبر کیا مثلا جو قصد قربت آنا چاہیے، بعض لوگوں جو قصد جہاز کو بے واجب قصد قربت اللہ کی، بعض لوگ یہ قصد جہاز کو وجوب کی نیت کرنا بھی واجب وہ ضروری سمجھتے ہیں، بعض لوگ قصد تمیز کو ضرورت ہے، جو لوگ معتبر سمجھتے ہیں وہ نیت کے اندر کریں گے، اور سب کا سب امر قلبی ہے، امر قلبی میں کوئی عمل انجام دینے کی ضرورت نہیں، صرف قصد کرے نماز پڑھنا دوسری مسجد کے اوپر، آخر ما یعتبر فیہا، آخر وہ چیز جو معتبر ہے نیت میں، نماز کی طرف پھیرنے کی نیت کرے گا کہ نماز دوسری مسجد کے اوپر بھی پڑھ رہا ہوں، آخر وہ چیز جو معتبر ہے اس نیت کے وہ بھی لے کر آئے گا، قصد قربت بھی لے کر آئے گا۔ وقد حقق المصنف في مواضع ان الصدر الاول ما كانوا يتعرضون للنسبة لذلك، اور مصنف نے چند مواضع میں تحقیق کی ہے اپنی کتاب کے اندر کہ صدر اسلام نے نیت کی بحث کو علماء پیش ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امر قلبی ہے اور امر قلبی سے بحث ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وقد حقق المصنف في مواضع، مصنف نے تحقیق کی چند مواضع میں ان الصدر الاول، یعنی ابتداء اسلام میں صدر اسلام کے اندر، اب صدر اول اسلام کے اندر ما كانوا يتعرضون للنسبة، علماء پیش ہی نہیں کیا کرتے تھے نیت کے مسئلے کو، لذالک کیونکہ یہ نیت ایک امر قلبی ہے، اور امر قلبی کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور دل میں انسان گزرنے والی چیز ہے۔ فإنما أحدث البحث عنها المتأخرون، یہ نیت کی بحث کے متأخرین جو علامہ ہلی اور ان کے بعد کے علماء ہیں، انہوں نے جدیداً یہ نئی بحث چھیڑی نہیں رکھی، ورنہ پہلے کے صدر اسلام کے علماء نیت کی بحث کو لے کر ہی نہیں آتے۔ فإنما أحدث البحث عنها المتأخرون، احدث نے نئی بحث کو چھیڑا ہے عنها نیت کے بارے میں المتأخرون، متأخرین علماء جو علامہ اور ان کے بعد کے علماء انہوں نے نیت کی بحث کو جدید چھیڑا ہے۔ فَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ، یہ جو جواب دیا گیا اس کے نتیجے میں جو اشکال نیت وارد کیا تھا وہ اشکال دور ہو جائے۔ کیا اشکال تھا؟ اشکال یہ تھا کہ پہلے سے نیت ایک جنازے کی تھی، درمیان میں 2 جنازے کی کیسے نیت ہوگی؟ جواب دیا کہ نہیں، نیت ایک امر قلبی ہے، 2 جنازے کی نیت درمیان میں ہو۔ وقد ظهر من ذلك ان لا دلیل على جواز القصد بدونه، اور جب ہم نے نیت کے اشکال کا بھی جواب دے دیا
اور روایت سے بھی توڑنے کا کب کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہوتا ظاہر نکالے کا اشکال اور روایت سے ظاہر ہو گیا. کیا مطلب کہ اللہ دلیل علی جواز الحق ہے کہ کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ نماز مسجد کو توڑ دیا جائے, توڑنے کی کوئی دلیل نہیں. اور بدون ہی یہ ہوتا ہے اور بدون جواز جب بدون دلیل اگر جواز کوئی جب دلیل اگر جواز نہیں توڑنے کے اوپر جب یہ ہوتا حریم ہوں تو توڑنا حرام ہو جائے. یہ وجہ یہ کہا جائے کہ حرام جو ہے بس یہاں پر توڑنا جائز نہیں ہونا چاہیے. ابھی نہیں بدون دلیل جب تک یہ ہوتا حریم ہوں اس نماز کا توڑنا وجہ میں بہتر ہے. کہیں کہ نماز توڑنا جائز نہیں. جواز اعلیٰ تقدیر خوف. اب یہ شہید دو خوب اشکال کرتے شہید عسکری کے اوپر کہ آپ نے کہا کہ ضرورت کے وقت نماز کو توڑ دیا جائے گا دونوں کو ایک ساتھ لیکن اس پر اشکال ہے کہ ضرورت کے وقت توڑنے کی کیا ضرورت ہے. 5 تکبیر تو اسے انجام دینا ہے, شریک قرار دیتے کہ انجام دینے کو ہے. اس لیے ضرورت کے وقت توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ضرورت کے وقت کا مطلب توڑا جاتا ہے, مطلب نہیں توڑا. ہاں ضرورت کے وقت جو دعائیں تکرار ہونے کے نتیجے میں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے پھر ہو سکتا ہے توڑ. لیکن جب یہ ٹائم برابر لگ رہا ہے ٹائم کم لگ رہا ہے توڑنے کی نسبت تو پھر کیوں یہ توڑا جائے. مطلب نماز کو توڑنا سب کے اوپر جب جنازے کے اوپر خوف پایا جائے اللہ تبدیل خوف علی جنازے جنازوں کے اوپر خوف پایا جائے اس کو توڑنا جائے گا. یہ ذکر المصنف غیر واضح تو چیز مصنف میں سے کی ضرورت کے وقت توڑا جا سکتا ہے. یہ مطلب بھی واضح نہیں کیوں لأن الخوف إن كان على الجميع أو على الأولى فالقطع يزيد الضرر على الأولى. کیونکہ خوف اگر تمام جنازوں کے اوپر ہے یا خوف پہلے جنازے کے اوپر ہے, ان دونوں صورتوں کے اندر اگر نماز کو توڑ دیا جائے یا تو پہلے جنازے پر ہوگا یا دونوں جنازے کے اوپر خوف ہوگا. تو اگر نماز توڑ دیا جائے تو اس کے نتیجے میں اگر پہلے جنازے پر خوف ہے تو پہلے جنازے میں تو اور بھی زیادہ دیر ہو جائے گی توڑنے کے بعد. پھر دوبارہ نئے سرے سے دوبارہ نماز جنازہ پہلے جنازے پر پڑھی جائے تو اس کے نتیجے میں اور ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے اور ضرر ہو جانے کا خطرہ ہے. کیوں توڑنا؟ ہاں دوسرے جنازے پر ہو تو اس کا جواب بات نہیں. خوف انسان علیہ جمیل ہے. خوف اگر سب کے سب جنازوں پر ہے سب جنازوں پر 5 تکبیر تو کہنا پڑے گی. اب اولا اور اگر پہلے پر پھر توڑ کر پڑ جائے تو اور جنازے میں دیر ہو جائے گی. پہلے والے جنازہ اور تاخیر ہو جائے گی. الخط یزید الضرر علی الاولی. نماز کو توڑ دینا تو پہلے والے جنازے پر اور ضرر کو زیادہ کر دے گا. ضرر کم نہیں ہوگا کیونکہ توڑ کر کے جو انجام دے گا تو اور زیادہ دیر ہو جائے گی. الخط یزید الضرر علی الاولی. نماز کو توڑ دینا تو ضرر کو پہلے والے جنازے پر زیادہ کر دے گا کیونکہ جو ٹائم زیادہ لگ جائے گا. ولا یزیلہ لیکن خدا مما قد مضى من الصلاة أن يوجد الزيادة محسوسا. اور توڑنا ضرر کو زائل نہیں کرے گا پہلے جنازے کے اوپر. کیوں؟ لیکن خدا مما قد مضى من الصلاة کیونکہ توڑنے کے نتیجے میں جو نماز سے جتنا حصہ پڑھ چکے تھے وہ بھی منہدم ہو جائے گا, اس کو بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گا. اور یہ توڑ دینا اس ضرر کو زائل نہیں کرے گا جو پہلے جنازے کے اوپر ہے. لیکن حکام اللہ قد مضى من صلاة جو منہدم ہو گیا وہ نماز کا حصہ کہ قد مضى جو حصہ نماز کا گزر چکا تھا من صلاة پہلے جنازے کی نماز سے جو حصہ گزر چکا تھا وہ بھی توڑنے کے نتیجے منہدم ہو جائے گا. کہ الموجب وہ حصہ نماز جب منہدم ہو گیا تو موجب بنے گا یا زیادت نقصہ موجب بنتا ہے کہ وہ جنازہ اولا اور زیادہ اپنی جگہ پر زمین پر پڑا رہے اور اس کے نتیجے میں اور زیادہ خیر نہ لازم آیا. الموجب صفت انہدام جو موجب بنتا ہے یہ زیادت نقصہ کہ پہلا جنازہ زیادہ پڑا رہے مت نہیں اپنی جگہ پر پڑا ہے اپنی جگہ پر زیادہ پڑا رہنا لازم آ جائے گا. یہ جو پڑا تھا وہ بھی توڑ دیا اس کے نتیجے میں نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گا. بانسان خوف علی الاخیر. لیکن اگر جو خوف دوسرے والے جنازے کے اوپر
تو ایسی صورت میں فلا بد لها من المقت مقدار الصلاة عليها فهو يحصل مع التشريك العام والاستئناف. اور اگر خوف دوسرے جنازے پر ہو تو 5 تکبیر چاہے نماز کو توڑ کر کے پڑھے پھر بھی 5 تکبیر والی نماز پڑھنا پڑے گی، چاہے نماز کو شریک قرار دے کر کے پڑھی جائے دوسرے جنازے پر پھر بھی 5 تکبیر کو پڑھنا پڑے گا. بس دونوں کے اندر ٹائم برابر لگتا ہے تو توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان خوف آخرت ہے، اگر خوف دوسرے والے جنازے کے اوپر ہے فلا بد لها، تو ضروری ہے دوسرے جنازے کے لیے، اخیر والے جنازے کے لیے من المقت جو دوسرا جنازہ پڑھ رہے ہیں مقدار الصلاۃ علیہا، اتنی مقدار کی نماز پڑھ لی جائے اس دوسرے جنازے کے اوپر، وہو یحصل، اور یہ مقدار الصلاۃ حاصل ہوتی ہے مع التشریک الان، کہ ابھی سے دونوں جنازوں کو شریک قرار دے دیا جائے استثناء سے، یا دونوں کو توڑ کر کے دونوں کے ساتھ نماز پڑھی جائے، دونوں میں 5 تکبیر کا وقت لگے گا ہی لگے گا. بس اس لیے توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم شریک قرار دے کر کے کیوں نہ پڑھیں؟ نعم يمكن الصرف نادرا بالخوف على الثانية بالنظر إلى تعدد الدعاء مع اختلافها. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے جنازے پر خوف ہے اور توڑ کر کے نئی نماز دونوں کے پڑھنا شروع کی جائے تو دونوں تکبیروں کے درمیان جو دعائیں مختلف ہو جاتی ہیں، اور دعاؤں کے مختلف ہونے کے نتیجے تکرار دعا لازم آتا ہے، اور تکرار دعا سے ٹائم زیادہ لگتا ہے. کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس طرح ہونے کے نتیجے میں خوف ایسا سخت ہے کہ سیکنڈ کا بھی فرق پڑ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہے وہاں پر توڑ کر کے بھی نماز جنازہ کو دونوں کو جلدی پڑھیں گے تو سیکنڈوں کو پاتے کیوں نہ يمكن فرضه. ہاں ممکن ہے فرض کرنا خوف کا، یعنی فرض کرنا استیناف، فرض ہوئے نا فرض استیناف، فرض استیناف یعنی توڑ کر کے نئی نماز شروع کرنے کا فرض کرنا ممکن ہے نادر مقام پر، بہت زیادہ نادر مقام پر اتنا سیکنڈوں کا فرض جو پڑھنے والا ہو پھر بھی فرق پڑ جاتا ہے. بالخوف على الثانية تو دوسرے جنازے پر خوف ہو کہ نظر الى تعدد الدعاء، اس طرف نظر کرتے ہوئے کہ اگر توڑ کر کے نماز نہ پڑھی جائے اور شریک قرار دے کر کے نماز پڑھی جائے تو دعائیں متعدد ہو جاتی تکبیرات کے درمیان. مع اختلافهما فيه، کہ دونوں جنازے مختلف ہیں سیدھے دعا پڑھنے کے اندر، دونوں جنازے دعا پڑھنے میں مختلف ہے اور دعائیں تکرار ہو جاتی ہیں 2 تکبیروں کے درمیان، اور اس کے نتیجے کے اندر ٹائم زیادہ لگتا ہے. بحيث يزيد ما يتكرر منه على ما مضى من الصلاة، اس حیثیت سے جو دعاؤں کا تکرار ہونا، مجموع دعاؤں کا تکرار ہونا زائد اس کی نسبت جتنی نماز پہلے جنازے کی دعاؤں میں پڑھ لی گئی، وہ دعائیں جو پہلے جنازے میں پڑھ لی گئی ہیں اگر وہ توڑنے کے بعد بھی بالکل برابر رہتی ہیں، یا توڑنے کے بعد بھی جو دعائیں پڑھ لی گئی تھی وہ زیادہ مقدار میں پڑھ لی تھی، اب جو شروع کرنی ہو کم مقدار میں، تو ایسی صورت بھی نہیں توڑنے کی، جب توڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جو ہے ٹائم جو ہے اس میں پھر زیادہ لگ جاتا ہے، اس لیے توڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. بحيث يزيد ما يتكرر منه، بحيث ان کے زائد معنی مجموع دعائیں، مجموع دعائیں یہ تکرر کہ جو دعائیں تکرار ہوتی 2 تکبیروں کے درمیان منہ اس دعا میں سے ماتم مجموع دعائیں یہ تکرار ہوتی منہ اس دعا میں سے وہ زائد ہو جائے علی ما مضى من الصلاة، ان دعاؤں میں سے ان دعاؤں پر علی متعلق یزید ہو، وہ دعا مجموع دعائیں جو تکرار ہوتی ہے زائد ہو جائے علی ما مضى من الصلاة، ان دعاؤں کے اوپر جو گزر چکی ہے نماز میں سے. اس کی ہم نے مثال پیش کی کہ اگر چوتھی تکبیر کے بعد دوسرا جنازہ لا کر کے رکھتے ہیں، چوتھی تکبیر کے اندر جو شریک کرنا ہے تو وہاں پر اتنی دعائیں تکرار ہو تو ایک دعا 5 اضافی پڑھنا پڑا، ورنہ اگر ابتدا سے اگر جو رکھتی ہے 1 تکبیر 2 تکبیر کے بعد تو وہاں پر جو ہے 4 تکبیروں کے اندر 4 دعائیں تکرار کے ساتھ پڑھنا، 3 دفعہ دعائیں تکرار کے ساتھ پڑھنا پڑیں گے مثلا. تو وہاں پر جو ہے توڑ کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہاں پر دعائیں زیادہ تکرار ہو. ایسی صورت میں کہ جب ابتدا سے 1 یا 2 تکبیر کے اندر جو ہے
اگر دوسرا جنازہ لا کر کے رکھ دیا جائے تو وہاں پر دعائیں زیادہ پڑھنا پڑتی ہے، تکرار زیادہ ہوتا ہے اور ٹائم زیادہ لگتا ہے، تو توڑ کر کے پڑھنا دیتا ہے. لیکن آخری تکبیر کے اندر لا کر کے رکھ دیا جائے گا پر ایک ہی دعا پڑھنا ہے فقط، تو وہاں پر جو ہے وہاں پر نہیں توڑا جائے گا. تو ہے ان کے مجموعہ دعائیں یہ تکرار کی دعا میں سے وہ زیادہ ہونا چاہیے. علامہ مضامین الصلاۃ ہے وہ دعا جو گزر چکی ہے نماز اول میت سے اس کے نسبت زیادہ ہو اور ٹائم زیادہ لگ رہا ہو تو پھر توڑ دیا جائے. وحیث یختار التشریک بینہما فیما بقی ینوی بقلبہ علی الثانیہ ویکبر تکبیرا مشترکا. اب یہ بات ہے کہ اگر دونوں جنازے کو شریک کرنے کو اختیار کر لیا جائے تو ایسی صورت میں دوسرے جنازے کے اوپر دل ہی دل کے اندر نیت کر لے گا اور اس دوسرے جنازے میں اس تیسری تکبیر سے دوسرے جنازے کو بھی شریک قرار دے گا نماز میں. صحیح اخبار تشریح کا پیغام اور جس جگہ پر مصلی اختیار کرے شریک قرار دینے کو دونوں میت کے درمیان سیما باقیہ ان تین تکبیروں میں جو باقی رہ گئی ہیں یعنی بقلبہ علی الثانیہ سے نیت کرے گا اپنے دل میں علی الثانیہ سے دوسری میت کے اوپر. تو یہ کب تکبیر اور تکبیر جو تکبیر سے گم کہے گا تکبیر کہے گا مصلی تکبیر مشترک بینہما ایسی تکبیر جو مشترک دو میت کے درمیان تمام ہزارہ کا ابتداء اس طریقے سے کہ دو میت ابتداء حاضر ہو گئے تو کس طریقے سے تکبیر کو مشترک قرار دیتے ہوئے انجام دیتا اسی طریقے سے تیسری تکبیر سے مشترک انجام نہیں دیتا. تمام حضرت ابتداء اس طریقے سے دو میت ابتدائی طور پر حاضر ہو گئے تو تکبیر کو مشترک قرار دیا گیا یا درمیان میں حاضر ہو گیا تو تیسری تکبیر سے مشترک قرار دیا. وَيَدْعُو لِكُلِّ وَاحِدَةٍ بِوَظِيفَتِهَا مِنَ الدُّعَاءِ اور ہر میت کے لیے اپنے وظیفے کے مطابق دعا کرے. وید مصلی دعا کرے لِكُلِّ وَاحِدَةٍ میت میں ہر ایک کے لیے دعا کرے گا بِوَظِيفَتِهَا ہر جنازے کے وظیفے پر عمل کرے گا. ہاتھ میں واحدہ کے ہر ایک کے وظیفے پر عمل کرے گا. یعنی دعا میں سے جو بھی وظیفہ اس پر انجام ہے مخیراً بالتغییر در حالت کہ مصلی کو اختیار ہے کہ دو میت میں سے کسی ایک کے لیے پہلے دعا کرے دوسرے کے لیے بعد میں دعا کرے. مصلی کو اختیار ہے کہ کسی کے لیے بھی مقدم و مؤخر دعا کر سکتا ہے. الی ان یکمل الاول یہاں تک کہ مصلی مکمل کرے گا پہلی نماز میت ثم یکمل ما بقی من الثانیہ پھر مکمل کرے گا ان تکبیرات کو جو باقی رہ گئے دوسری نماز جنازہ. فمثله ما لو اقتصر على صلاة واحدة على متعددة اسی طریقے سے دو میت کا جو حکم بیان کیے گئے درمیان سے مثل شریک قرار دینا اس کا مورد ہوا کہ جب اکتفا کرے کہ ایک نماز پڑھ رہا متعدد جنازوں کے اوپر ایک ساتھ ہے. مثل شریک قرار دینا دو جنازوں کے اوپر مثل جو شریک قرار دینے کے متعدد جنازے دو سے بھی زیادہ جنازے ہو وہاں پر بھی اسی طریقے سے عمل انجام دے. مطلب اختصر علی صلاۃ واحدہ وہ معاہدہ کی طرف مصلی اتفاق کرتا ایک ہی نماز کے بعد علی متعدد جنازے پر ایک نماز پڑھا فإنه يشترط بينهم فيما يتحد لفظه تو مصلی شریک قرار دے گا ان متعدد جنازوں کے درمیان فيما يتحد لفظه اس الفاظ کے اندر کے دن کے الفاظ متحدین ایک جیسا الفاظ فقط جو تینوں جنازوں کے اوپر تکبیر مشترک ہے. تکبیر سب کے اوپر ایک جیسی ہے. فیما یتحد لفظہ تکبیر و شہادتین و درود بھیجنا سب یہ مشترک ہے ایک جیسا ہے سب کے اندر. فیما یتحد لفظہ اس مطلب کے اندر کہ اس کے اندر لفظ ایک جیسا ہوتا ہے تو وہاں پر سب کے اندر ایک ہی جو ہے تکبیر بھی ایک جیسی ہے شہادتین بھی ایک جیسی درود بھی ایک جیسا. وَيُرَاعِي فِي الْمُخْتَلِفِ كَالدُّعَاءِ اور مختلف چیزوں کے اندر جو ہے نماز پڑھنے والا مراعات کرے گا ہر میت کے وظیفے کو ہر میت کے وظیفے کو جو مراعات کرے. وَيُرَاعِي فِي الْمُخْتَلِفِ كَالدُّعَاءِ اس دعا جو ہے مختلف ہوا کرتی ہے. دعا کو ایک ہی میت میں ممکن ہے کہ دعا ایک ساتھ شروع کرنے کے بجائے باوجود مختلف مثلا ایک مومن ہے ایک منافق ہے ایک سنی ہے ایک بچہ ہے تو ہر ایک کی دعا الگ الگ ہوا کرتی ہے تو ہر ایک کی دعا الگ الگ پڑھ رہے ہیں. وَيُرَاعِي فِي الْمُخْتَلِفِ مختلف
چیزوں کے اندر نماز پڑھنے میں رعایت کرے گا. تب دعا جیسے دعا ہے کہ دعا مختلف ہوا کرتی ہے. لوکان اکیلہم جب وہ بہت سارے متعدد جنازوں کے اندر متعدد قسم کے لوگ مؤمن و مجہول و منافق. مجہول سے مراد وہی مستضعف ہے. مجہول و منافق مستضعف جو پہلے گزر چکا ہے کہ اس کے لیے دعا کرنے کا طریقہ کیا تھا. منافق اور مستسلم اس کے اندر مراعات کیا کرے یرائی وظیفۃ کل واحد. ہر ایک جنازے کے اپنے وظیفے کو مراعات کرے گا مختلف چیزوں کے اندر. مومن کی دعا الگ ہے, مجبور کی دعا الگ ہے, منافق کی دعا الگ ہے, بچے کی دعا اتحاد السنت ہے. لیکن تمام جنازوں کی سنت ایک جیسی ہو, سب کے سب مومنین ہے, اس کے اوپر ایک ہی کے اوپر جائے ایک ہی قسم کے لوگوں کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا ہے. تو یرائی تسمیت الضمیر و جمعہ و تذکیرہ و تعنیثہ. تو تسمیت ضمیر یا جمع ضمیر یا مذکر ضمیر یا مؤنث ضمیر کی رعایت کرے گا. اور یذکر مطلقاً یا مطلقاً سارے جنازے کے اوپر مذکر والی ضمیر لے کر آئے. کیوں؟ مؤولا بالمیت, اس جنازے کو تعویل میت کرے گا کہ ضمیر جو لوٹائے گا مذکر کی میت کی طرف ہو, نہ اس شخص مذکر یا شخص مؤنث کی طرف ہو, بلکہ میت کی طرف ضمیر لوٹائے گا. اور ہوا کی ضمیر میت کی طرف لوٹے گی, چاہے عورت ہے چاہے مرد ہو, وہ میت کی طرف ضمیر لوٹ سکتی ہے. اور یہ ذکر مطلقاً چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, چاہے جمع ہو چاہے جمع ہو جو ہے مفرد ہو, بات نہیں پڑتا ہے. مذکر کی ضمیر لے کر آئے گا مؤولا بالمیت, در حالت کہ نماز پڑھنے والا تعبیر کرنے والا وہ ضمیر کو میت کے ذریعے سے ضمیر ہوا میت کی طرف پڑھے. ضمیر ہوا میت کی طرف پڑھے تو میت مذکر کو بھی شامل ہے, میت مؤنث کو بھی شامل ہے, میت مفرد کو بھی شامل ہے, میت جنس جمع کو بھی شامل ہے. اور جو ان تو کہ ضمیر کو مؤنث لے کر آئے گا مطلقاً مؤولا للجنازہ, در حالت کہ تعبیر کرنے والا وہ جنازہ کے اندر یعنی ضمیر ہے یا پلٹے گی جنازہ کے اندر. اور جنازے میں مذکر بھی شامل ہے, جنازہ میں مذکر بھی شامل ہے, مؤنث بھی شامل ہے. والاول اولا, لیکن بہتر اول والا. الاول یعنی ضمیر کی رعایت کرنا اولا بہتر ہے, یعنی بہتر ہے, واجب نہیں. ضمیر کی رعایت کرنا مذکر و مؤنث کی تسمیہ جمع مفرد کی رعایت کرنا یہ بہتر ہے, لیکن واجب پھر بھی نہیں.